جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بابو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. عما بعد، وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردية الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات، آمين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب من رفع صوته بالعلم. وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت: ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب منعقد کیا: من رفع صوتہ بالعلم. اگر علمی بات کرنے کے لیے آواز کو اونچی کی جائے، آواز کو بلند کی جائے تو یہ بلند کرنا جائز اور درست ہے. عامتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنی باتیں بھی کرتے ہیں تو آواز اس کا لاؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور زور زور سے ہم بولتے رہتے ہیں. خصوصاً اگر 2-5 عورتیں جمع ہو جائے اور پھر اس صورت میں جب وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ مچھی بازار شروع ہو گیا. عامتاً دستور یہ ہے کہ آواز دھیمی ہونی چاہیے، سلولی بات کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے شور اور شغف وغیرہ نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً دستور یہ تھا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی سہولت کے ساتھ اور بہت ہی دھیمی آواز سے بات کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اسی طریقے سے بات کرتے تھے تو آواز بہت بلند نہیں ہوتی تھی بلکہ بہت ہی دھیری ہوتی تھی. اس وجہ سے کہ زور سے آواز لاؤڈ کے ساتھ بات کرنا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات میں ذکر کیا ہے: ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یعنی زور سے آواز سے بات کرنا یہ گدھے کا طریقہ ہے، گدھوں کی آواز کے مانند ہے، اس کو برا سمجھا گیا ہے. اس وجہ سے زور سے بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری ایک جگہ پر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آواز سے بولتے ہیں اس سے زیادہ اونچی آواز کے ساتھ مت بولا کرو. اس وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ زور سے بولنا منع ہے، زور سے بولنا ناجائز ہے، زور سے بولنا گناہ ہے، اس وجہ سے زور سے نہیں بولنا چاہیے، چاہے کوئی حالت ہو، چاہے کوئی بھی صورت ہو. اس وجہ سے اگر علمی باتیں چل رہی ہے، علمی تقریر چل رہی ہے، لوگ جمع ہے اور اس کے سامنے پڑھنے پڑھانے کا یا سمجھے سمجھانے کا معاملہ یا دستور چل رہا ہے تو اس وقت میں زور سے بولنا شروع کرے یا زور سے آواز کرے تو کوئی آدمی منع کرے اور منع کرنے میں یہ دلائل بتائے جو بھی آپ حضرات نے سنا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علمی باتوں کو پہنچانے کے لیے اگر زور سے بولنا پڑے، آواز نکال کر بولنا پڑے، رفع الصوت کرنا پڑے تو یہ رفع الصوت کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے فرمایا باب من رفع صوتہ بالعلم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث ذکر کی اور اس حدیث میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زہاد
آخرت کو طلب کرنے والے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے کام کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہے۔ آگے بھی ان کا تذکرہ آئے گا۔ انہوں نے رات بھر نوافلیں پڑھتے رہتے تھے، دن بھر روزے رکھتے رہتے تھے وغیرہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور یہ سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً جہادی کا تھا۔ کوئی جہاد کے سفر میں گئے تھے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے اور واپسی میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور عصر کی نماز کا تیاری کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم نے سفر کیا، تو اس سفر میں ہم نے کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے رکھا اور ہم آگے نکل آئے۔ فی سفرۃ سافرناہا فادرکنا، اور ہم کو پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر ہم کو پکڑ لیا، پا لیا۔ یعنی جیسے عامتاً جب کوئی قافلہ چلتا ہے تو کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ سفر میں آگے نکل آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پیچھے تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جہاں پر جمع ہوئے تھے وہاں پر پہنچ گئے۔ فعد رکھنا وقد ارحقنا الصلاۃ، اور ہماری نماز کا وقت مؤخر ہو گیا تھا، یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا تھا، ابھی نماز پڑھی نہیں تھی، اور اس صورت میں ہم لوگ کیا ہیں، تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ نماز پڑھنا تھا۔ فارحقنا الصلاۃ ونحن نتوضأ، اور ہم نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی زیادہ ہو اور وضو کی ضرورت ہو اور اکثر آدمی وضو کرنے والے ہو تو ہر ایک آدمی جلدی جلدی وضو کر کے تیار رہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں یا امام صاحب آ جائے تو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کیا۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، بس ہم لوگ جلدی کرنے کی وجہ سے اپنے پاؤں کے اوپر کیا ہے ہلکا سا پانی بہا رہے تھے۔ مسح کے لغوی معنی تو پہلے آپ حضرات نے سنا ہوگا کتاب الوضو میں کہ ید مبتلا، تر ہاتھ کو پھرانا، اس کا نام ہے مسح کرنا۔ یہاں پر مسح کرنے سے مراد ہے خفیف دھونا، یعنی ہلکے طریقے سے دھونا، زیادہ مبالغہ کر کے، زیادہ اہتمام کر کے خوب اچھی طریقے سے مل کر پاؤں کو دھویا نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ ویسے ہی اس کے پاؤں کے اوپر جلدی جلدی پاؤں کے اوپر پانی بہا رہے تھے جلدی کرنے کی وجہ سے۔ ہم لوگ تو عامتاً کیا ہے ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں دھول وغیرہ نہیں ہے یا پاؤں میں موزے وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے عموماً ہمارے پاؤں صاف ہوتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں اور اس طریقے سے دوسری جگہ پر دیہاتوں میں تم نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر دھول وغیرہ بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت سفر میں تھے اور سفر میں دھول بھی اڑ رہی تھی، پاؤں پر دھول بھی تھا، کسی کے پاس کیا ہے نہ موزے ہوتے تھے اور نہ کیا ہے صحیح چپل وغیرہ جوتے وغیرہ ہوا کرتے تھے، بلکہ اسی حالت میں تھی، اس وجہ سے پاؤں کے اوپر دھول یا گردہ وغیرہ جم جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کو اہتمام سے دھونے کی ضرورت ہے تاکہ گردہ صاف ہو جائے اور پاؤں کے اوپر پوری طریقے سے پانی پھر جائے، ورجلکم کا تحقق ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلدی کرنے کی وجہ سے، جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے اس طریقے سے کیا ہے پوری طریقے سے پاؤں کو دھو نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے ایڑیوں کا کچھ حصہ پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے وہ خشک رہ گیا تھا۔ پاؤں کو جب دھوتے ہیں اور کچھ حصے کے اوپر پانی پہنچ جاتا ہے اور کچھ حصے کے اوپر پانی نہیں پہنچتا تو وہ سوکھا ہوا حصہ، وہ خشک حصہ چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، بہت ہی اونچی آواز کے ساتھ اعلان کیا گیا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ،
2 مرتبہ۔ ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کے آگ سے، یعنی جس ایڑیوں کے اوپر پانی نہیں پہنچا ہے اس کو نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوا، وضو صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلی میں وضو کر رہے ہیں، اور جلی میں وضو کرنے کی وجہ سے پاؤں کا کچھ حصہ پانی سے رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے اعلان کروایا کہ اعلان کر کے زور سے کہو کہ ویل للعقاب من النار، تاکہ لوگوں کو آواز پہنچ جائے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اعلیٰ صوت ہی، اونچی آواز کے ذریعے سے یہ حکم پہنچانے کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کیا علمی باتوں کو پہنچانے کے لیے یا ضروری باتوں کو کرنے کے لیے اگر زور سے آواز لگائی جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا۔ نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، یہاں پر میں نے ابھی بتایا کہ مسح کے 2 معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو میں نے ابھی تمہارے سامنے بتایا کہ ید مبتلا، پانی سے بھگے ہوئے ہاتھ کو پھرانا، جیسا ہم سر کے اوپر پھراتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غسل خفیف، ہلکا دھونا، زیادہ رگڑ کر زیادہ اچھی طریقے سے نہ دھوانا، ویسا ہی اس کے اوپر پانی بہا دینا، اس کو بھی مسح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بچوں کے پیشاب کے دھونے کے سلسلے میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ پہلا ید مبتلا والا نہیں بلکہ غسل خفیف کا معنی ہے، یعنی پاؤں کو اچھی طریقے سے صفائی کے ساتھ ہم نہیں دھو رہے تھے بلکہ اس کے اوپر ویسے ہی پانی بہا رہے تھے، اور اس پانی بہانے کی وجہ سے پاؤں میں وہ گردہ غبار وغیرہ لگا ہوا ہوتا تھا، اس وجہ سے پانی نہیں پہنچتا تھا، اور پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے جہاں پانی نہیں پہنچا وہ جگہ سوکھی اور چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فنادا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اونچی آواز سے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اگر ضرورت ہو تو اونچی آواز سے بات کرنا جائز ہے، درست ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی قال رحمه الله باب قول المحدث قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا نو باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا۔ أحسن الله إليكم. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عندي ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم تبارك وتعالى. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجرة البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں پر ایک دوسرا باب بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے باب میں ایک علمی مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حدثنا الحمیدی کا جب لفظ آیا ہوگا اس وقت استادوں نے آپ حضرات کو بتایا ہوگا کہ حدثنا حدیث کی روایت کرنے کے سلسلے میں جو الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدثنا یا حدثنی، اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اخبرنا یا اخبرنی، اور تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے انبانا و انبانی، یعنی مجھے کہا، مجھے خبر دی یا مجھے بتلایا گیا۔ یہ اس طریقے سے جب کوئی بھی آدمی روایت کرتا ہے تو اس صورت میں حدثنا، اخبرنا وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ حدثنا فلان حدثنا فلان اخبرنا فلان یا اخبرنی فلان، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسی طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن ذرا سا فرق ہے، امام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طریقے سے پہلی صدی گزر گئی اس میں بھی، اور جب دوسری صدی آئی جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہاں تک یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے تھے۔ حدثنا بھی کہہ سکتے تھے، اخبرنا بھی کہہ سکتے تھے، حدثنی بھی کہہ سکتے تھے، اخبرنے بھی کہہ سکتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق وغیرہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدثنا یا اخبرنا، حدثنا کہہ دیا جائے یا اخبرنا کہہ دیا جائے تو یہ کہنا درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ختم ہوا اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب زمانہ آیا تو پھر اس صورت میں فرق ہونے لگا، اور فرق یہ ہونے لگا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اس وقت ہو رہا ہے کہ استاد خود پڑھتا ہے اور شاگرد اس کو سنتا ہے، تو اس صورت میں شاگرد روایت کرے گا تو یہ کہے گا حدثنا فلان، یعنی ہمارے فلاں استاد نے ہم کو یہ حدیث سنائی، ہمیں یہ حدیث بیان کی۔ اور اگر شاگرد پڑھے اور استاد سنے تو پھر اس صورت میں اس کو شاگرد کہے گا کہ اخبرنا، یعنی ہم کو ہمارے استاد نے یہ خبر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے، میں نے ان کے سامنے پڑھی تھی اور انہوں نے اس کو سنا تھا۔ ایک ہو تو اخبرنی کہتے ہیں، زیادہ ہو تو اخبرنا کہتے ہیں، ایک ہو تو حدثنی کہتے ہیں، زیادہ ہو تو حدثنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ فرق جو ہونے لگا یہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے بعد ہونے لگا، اور اس طریقے سے یہ فرق ہونے لگا۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں یہ فرق نہیں تھا، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں فرماتے ہیں قول المحدث، محدث حدیث بیان کرنے والے کا کہنا حدثنا و اخبرنا و انبانا، یہ تینوں کے تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں تو یہ دستور تھا، اس وجہ سے کوئی فرق نہیں تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس میں تفصیل ہو گئی کہ اگر استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتا ہے تو اس صورت میں وہ شاگرد کہتا ہے کہ حدثنا، ہمارے شیخ نے ہم کو یہ حدیث سنائی، اور اگر شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے تو اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے اخبرنا، کہ ہم کو ہمارے استاد نے یہ خبر دی۔ اب یہ دو چیزیں یہاں پر ہوئی، ایک تو یہ کہ استاد پڑھے، جیسا کہ استاد کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے وہ پڑھ رہا ہے، تو اور دوسرا یہ ہے کہ شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاد اس کو سن رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں دونوں میں سے افضل کون ہے یہ ایک دوسری بحث ہے، یہاں پر امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن اگر معلوم کرنا ہے تو اس طریقے سے ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ استاد جب پڑھے گا اور شاگرد جو سنے گا تو وہ زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے کہ استاد جو پڑھے گا وہ صحیح پڑھے گا، تو گویا کہ اس نے صحیح سنا، اس وجہ سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، شاگرد جو پڑھے گا اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ استاد صحیح سنے گا، اگر شاگرد ذرا سے بھی غلطی کرے گا تو استاد روک دے گا، ٹوک دے گا، منع کر دے گا، اس وجہ سے شاگرد کا پڑھا ہوا زیادہ معتبر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی اس وقت تمہارے سامنے قول المحدث سے قال حدثنا و اخبرنا جیسے ہمارے دوست نے پڑھا اور فوراً روک دیا گیا کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طریقے سے پہلی صدی گزری اس میں، اور دوسری صدی کے گزرنے تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ حدثنا استاد بتائے اس کو بھی کہہ سکتے تھے، شاگرد بتائے اس کو بھی کہہ سکتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کو تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہوا ترجمۃ الباب، یعنی ترجمۃ الباب کا کیا مطلب ہے وہ مطلب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، سمجھ میں آ گیا؟ جی۔
قول المحدث، محدث کا کہنا حدثنا اور اخبرنا و انبانا. وقال لنا الحمیدی، حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں. سب سے پہلے حدیث جو انہوں نے ذکر کی تھی اس میں بتایا تھا حدثنا الحمیدی. یہ حمیدی ابو بکر ابن عبداللہ ان کا نام ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینہ، یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی، سفیان ابن عیینہ، دو سفیان گزرے ہیں بڑے مشہور ہیں. ایک کو تو سفیان ثوری کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سفیان عیینہ کہا جاتا ہے. یہاں پر جو مراد ہے وہ سفیان عیینہ ہے. کان عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبانا. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ہمارے استاد حمیدی نے ہمیں کہا کہ میں سفیان ابن عیینہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں حدثنا، اخبرنا اور انبانا تینوں الفاظ کے ساتھ حدیث کو بیان کیا جا رہا تھا. یعنی یہ تینوں الفاظ برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس طریقے سے حدثنا یا اخبرنا کہنا جائز اور درست ہے. وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کی کوئی حدثنا یا انبانا وغیرہ کا الفاظ یہ ہماری پیداوار نہیں ہے، ہم لوگوں نے بنایا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس وہ فرماتے تھے حدثنا. قال ابن مسعود، ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اونچے درجے کے یہ صحابی ہے، اور فقہ حنفی جو ہمارا ہے اس فقہ حنفی کے بانی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. وہو الصادق المصدوق، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفتیں تھیں، ان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفتیں تھیں کوئی بھی صفت ایسی نہیں کہ جس میں کمی ہو، بلکہ ساری کی ساری صفتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی. قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی ساری اخلاق، ساری عادتیں بہت ہی عظمت والی ہے، بہت ہی اونچی چیز ہے. بہرحال اس میں ایک ہے صدق، سچائی، سچی باتوں کو بتانا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں ہوئے تھے 40 سال کی عمر سے پہلے تک، وہاں تک عرب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی صادق الامین سے پڑ گیا تھا. بہرحال جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بری عادت ہے، آج ہمارے اندر یہ بہت ہی زیادہ اثر کر گیا ہے. ہمارے نبی تو سچائی میں اعلیٰ درجے کے، زندگی میں کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہی نہیں. اور ہم اگر دیکھیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے زندگی میں کبھی سچ بولا ہے بھی کہ نہیں. بہرحال یہ عادت چھوڑنے کی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عادت تھی وہ کیا ہے؟ سچائی کی تھی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا وہو الصادق المصدوق. قال شقیق عن عبداللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حدثنا کا لفظ نہ کہے، کوئی آدمی اخبارنا کا لفظ نہ کہے، کوئی آدمی انبانا کا لفظ نہ کہے، اور یہ کہے کہ میں نے فلانے استاد سے یہ سنا ہے، تو یہ بھی اسی معنی میں آ جائے گا اور یہ بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا. وقال شقیق عن عبداللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ القضاء. وقال حذیفۃ بن الیمان حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. اسی طریقے سے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں 2 باتیں بیان کی، حدثنا کا لفظ استعمال کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل بتائیں کہ دیکھو فلاں صحابی نے حدثنا کا لفظ کہا، فلاں نے سمیتو کا لفظ کہا، وہ سب کا سب ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وقال حذیفہ بن الیمان حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ہمیں بیان کی. وقال ابو العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے، نابالغ ہی کی حالت میں تھے. وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو میری عمر بلوغت کے قریب تھی، یعنی 12-15 سال کے درمیان عمر ہوتی ہے جو بلوغت کی ہوا کرتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس وقت یہ چھوٹے تھے. بہت سی جگہ پر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آئے گا، تذکرہ آئے گا. اس میں یہ بھی آئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے سے تھے، لیکن بہت ہی زیادہ ذہین اور بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنا، استنجا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے انتظام کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب. اس وجہ سے اس دعا کی برکت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، تھے تو وہ بچپن میں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انہوں نے بھی خود حدیثیں خوب علم حاصل کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بہت زیادہ انہوں نے حدیثیں حاصل کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تفسیر میں مفسر امت، سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال طائف میں ہوا، اور طائف میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی وحی آتی تھی، اور وہ وحی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے تھے. کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بات کو ڈالی جاتی تھی، اور اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، تو کہتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ بتایا، فیما یروی عن ربہ. تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما یروی عن ربہ. وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حدثنا کا لفظ نہیں کہتے ہیں، صرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. محدثین کی اصطلاح میں اس کو ان انا سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان انا کا کیا حکم ہے وہ آپ نے اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن یہ سب کے سب یہ تعریفیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب یہ علم حدیث پھیلا اور اس کے لیے اصول اور قانون وغیرہ وضع کیے گئے، اس وقت کیا ہیں یہ چیزیں آئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، یا اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک ان الفاظ کا کوئی فرق نہیں تھا. اس وجہ سے ان انا کے ذریعے سے روایت بیان کر دی جائیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے. وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ. حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں حدثنا، اخبرنا، انبانا کا کوئی لفظ نہیں کہا، ان کہا حضور سے، میں نے سن لیا، حضور سے روایت کرتا ہوں. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے روایت کر رہے ہیں، عن ربہ. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یروی ہے ان ربکم تعالی. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے اونچے درجے کے صحابہ ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے قبیلہ سے جب اسلام لانے کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ میں، تو تقریباً سن ہجری 6 کا کچھ ابتدائی یا انتہائی زمانہ تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 4 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، لیکن 4 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے گزارے، وہ خود حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو ایک ہی پیٹ تھا، مجھے نہ بیوی تھی، نہ بچہ تھا، نہ مکان کی ضرورت، مجھے کچھ نہیں تھا، مجھے صرف ایک پیٹ کی فکر تھی، وہ بھی کبھی مل گیا تو نہیں ملا، اور کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، اور بھوک کی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. خیر بہرحال 4 سال انہوں نے مکمل طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. اس سے جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے جم جانا چاہیے، کس طریقے سے لگے رہنا چاہیے، وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک خود مکمل طور پر پورے طریقے پر کسی کام کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، وہاں تک وہ حاصل نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اس وجہ سے کہ سن 11 ہجری میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اس سے 4 سال پہلے وہ آئے ہوئے تھے، تو گویا کہ 4 ہی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. لیکن حدیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو محنت کی، جو کوشش کی، اور جو طریقہ انہوں نے اپنایا، اس طریقے کی آج برکت ہے کہ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھو، اس کے کسی بھی صفحے میں دیکھو گے تم تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوگی، اور بہت سے کثرت سے روایت کرنے والے صحاباؤں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ اصل میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو ان کے پاس بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے گود میں موجود تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ فرمایا انت ابو ہریرہ. بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب دینا ان کو انت ابو ہریرہ، یہ ان کو اتنا پسند آ گیا کہ جس کی وجہ سے بس وہ پھر ابو ہریرہ ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. اور ان کا اصل نام کیا تھا، زمانے جاہلیت کا نام کیا تھا، پھر اسلام لانے کے بعد نام کیا ہوا، یا دونوں نام ایک تھے، تقریباً 35 اقوال نقل کیے جاتے ہیں کہ ان کا یہ نام تھا، یہ نام تھا اصل نام کے سلسلے میں. یعنی یہ ابو ہریرہ ان کی جو لقب تھی، کنیت تھی، اسی کنیت کے ذریعے سے یہ مشہور ہو گئے. حدثنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ نے حدثنا، اخبرنا وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں کہا، اور صرف انا کے ساتھ ذکر کر دیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ نقل کر رہا ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں ان ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان ربکم تبارک و تعالیٰ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب تمہارے سامنے ذکر کیا، جس کی تفصیل میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو دلیل کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اخبرنا، حدثنا، انبانا یا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ صرف مسئلہ ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا حدیث ذکر کی وہ حدیث اب تمہارے سامنے آ رہی ہے، پڑھ لیتے ہیں اس حدیث کو۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بہت تھے، ان میں سے یہ جو صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، عامتاً جب ابن عمر کہا جاتا ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ مراد ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچوں میں تھے، چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اب تو ان کا درجہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واقعہ پہلے ایک ذہن میں بٹھا لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا گفہ تھا۔ اب تم سوچو کہ گفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس درخت کی جو جڑ ہوتی ہے، اس درخت کی جڑ میں جو نرم کوپرے کہتے ہیں، کوپرا جانتے ہو کہ نہیں؟ کوپرے کے جیسا کیا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی جڑ کا وہ گفہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ بیٹھا اور رکھا ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور بتاؤ کہ اے بھائی دیکھو، سنو غور سے، میں تم لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس سوال کا جواب دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف جو بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ، ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کی مثال مسلمان کی سی ہے۔ اس درخت کی مثال مسلمان کی سی ہے۔ کیا مطلب مسلمان کی سی ہے؟ یعنی ایک درخت ہے جو بہت ہی زیادہ مفید، بہت ہی زیادہ برکت والا، بہت ہی زیادہ فائدے والا ہے وہ درخت۔ اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے، جیسے مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مفید، بہت ہی زیادہ فائدے مند، بہت ہی زیادہ عافیت والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا، کسی کے دوسرے کے دکھ دردوں کو سہنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، جیسے اچھے اچھے اخلاق وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ درخت، اس کی مثال گویا کہ مسلمانوں کی ہے۔ ماہیا بتاؤ وہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جنگل میں جو درخت ہوتے ہیں، ان درختوں میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتانا شروع کیا۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نفی فرمائی، منع کیا، نہ یہ نہیں، نہ یہ نہیں، نہ یہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی اگر پوچھے تو کوئی کہے گا لیمڑا، کوئی کہے گا ورڈ، کوئی کہے گا آم، کوئی کہے گا ناریلی، کوئی کچھ کہے گا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین الگ الگ جنگل کے درختوں کے نام بتاتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کو انکار کرتے رہے، نہ یہ نہیں، نہ یہ نہیں، نہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ درخت کھجور کا ہی ہو سکتا ہے۔ کھجور کے درخت کے متعلق سن لو کہ کھجور کا درخت، اس کا ہر جوس کام آتا ہے،
دوسرا درخت، ابھی تم دیکھو تمہارے یہاں جتنے سارے درخت ہیں، جتنے سارے پیڑ ہیں، جتنی ٹری ہیں، ان کے پتے سب جڑ گئے، ختم ہو گئے. لیکن کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتے جھڑتے نہیں. دوسری بات، کھجور کا پورا درخت کام دیتا ہے. اس کے کھجور جو ہیں وہ کھانے کے کام میں آتے ہیں. اس کی گٹلیاں جو ہے وہ جانوروں کے خوراک میں، اونٹ کے، بکریوں کے خوراک کے کام میں آتی ہے. اس کے پتے جو ہیں وہ گھر پر چھت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے پتے کے ذریعے سے رسی بنائی جاتی ہے. ان کی جڑیں بھی کام میں آتی ہے، اور اس کا جڑ کا جو گودا ہوتا ہے وہ گودا بھی کھانے کے کام میں آتا ہے، جیسے میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا. تو گویا کہ مسلمان جس طریقے سے مکمل مفید ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ درخت بھی مکمل مفید ہوتا ہے. ہر اس درخت کی چیز کام میں آتی ہے، کسی نہ کسی کام میں آتی ہے، بیکار اور ضائع نہیں جاتی. دوسرا، انسان کا اگر سر گردن کاٹ دی جائے، سر کو بدن سے جدا کر دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ درخت جو ہے اس کو اگر اس کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پھر یہ درخت مر جائے گا، اس کی شاخیں وغیرہ نہیں نکلے گی. تو یہ بھی ایک قسم کی مناسبت ہو گئی. تیسرا، انسان کو اگر پانی میں ڈبو دیا جائے یا ڈوب جائے تو بھی انسان مر جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ درخت بھی اتنا پانی آ جائے کہ اس کو پورے درخت کو پانی میں ڈبا دیا جائے تو پھر یہ درخت بھی مر جاتا ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمانوں کے جیسی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر درخت کا جو نام تھا وہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ لوگ پیش کیے گئے تو اس وقت کیا ہے وہ 12-13 سال کے قریب تھے، یعنی بالغ بھی نہیں تھے، بچے تھے. تو کہتے ہیں میں تو چھوٹا سا بچہ تھا. بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر چھوٹا بچہ ہو تو اس چھوٹے بچے کو بولنے میں شرم محسوس ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن میرے ذہن میں جواب آ گیا کہ وہ کھجور ہو سکتا ہے، میں کھجور بتاؤں. لیکن حضرت ابوبکر جیسے بڑے صحابی موجود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو میرے ابا جان، ان کی بولتی بند، اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، چپ ہیں، کوئی بول نہیں رہا ہے. تو میں کیسے ہمت کر سکتا تھا بولنے کی؟ اس وجہ سے میں چپ، مجھے معلوم تھا، میں سمجھا، لیکن میں بول نہیں رہا تھا، میں نے نہیں بتایا. سمجھ میں آ گیا اتنا؟ روایت میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ بتا چکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہی بتائیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. یہ ہے پوری حدیث جو ابھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کی. واقعے کے ذکر کرنے کے بعد یہاں نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا، مجھے اس کا جواب معلوم تھا لیکن شرم کے مارے میں جواب نہیں دے سکا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ حضرات بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے بولنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے نہیں بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹے، اگر تم اس وقت شرم چھوڑ کر بتا دیتے تو میرے لیے بہت ہی زیادہ
عزت اور بہت ہی زیادہ افتخار کی بات ہوتی کہ دیکھو بڑے بڑے صحابہ نے جو جواب نہیں دیا وہ عمر کے بیٹے نے، حالانکہ وہ بچہ ہے، وہ دیا، لیکن کیا ہے شرم کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے اس وجہ سے کہ اسی ایک حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے مسائل ثابت کریں گے کہ اس وقت میں صرف آپ کو کہوں گا کہ وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی، اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرت کے سامنے آتا رہے گا، اور اس صورت میں آپ اس کو کیا ہے یاد رکھنا، میں ہر وقت پوری تفصیل اس طریقے سے نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر، درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، کہ اس کے ورق پتیاں جھڑتی نہیں، گرتی نہیں، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے، فَحَدِّثُونِي، بتاؤ وہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ حدیث جو ذکر کی وہ اس لفظ کی وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خود ارشاد فرمایا، حدثونی۔ اس وجہ سے اگر سامنے والا بتایا تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، فحدثونی ما ہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فوقع الناس فی شجر البوادی، بوادی بادیہ کو کہا جاتا ہے، بادیہ جنگل کو کہا جاتا ہے، یعنی جنگل میں جو درخت اگتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے، ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات کے اعتبار سے اس درخت کا نام لیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں آ گیا تھا، اوقع فی نفسی، میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ درخت کھجور کا درخت ہو سکتا ہے کہ وہ نخلہ ہے، میرے دل میں بات آ گئی تھی، فاستحییت، لیکن جب آ گئی تھی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں شرما گیا۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہو تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے حضرات جیسے میں نے کہا حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اس وجہ سے وہ شرمائے اور انہوں نے نہیں بتایا، جیسے کہ تفصیل میں نے تمہارے سامنے ذکر کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان النخلۃ فاستحییت، ادب معلوم ہوا۔ اور آج کل ہمارے ہاں ادب یہ ہے کہ بڑا بیٹھا ہو، چھوٹا بیٹھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک آدمی اپنی بات کو زور سے منوانے کی تیاری میں لگا رہتا ہے، یہ اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ عمر کے اعتبار سے چھوٹا تھا، اس وجہ سے فاستحییت، ثم قالوا حدثنا ما ہی، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فحدثنا ما ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے کون سا وہ درخت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی الفاظ جو ترجمۃ الباب میں تمہارے سامنے ذکر کیے گئے تھے، حدثنا، حدثنا، اخبرنا وغیرہ میں، ایک تو صحابہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثنا، صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حدثنا، سمجھ میں آ گیا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں آپ بتا دیجئے۔ قال ہی النخلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ حدثنا، اخبرنا و انبانا وغیرہ کا جو لفظ ہے وہ اس طریقے سے آپس میں استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ چلو آگے۔
قال رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایک تیسرے مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی امتحان بھی لینا، شاگردوں کا امتحان بھی لینا چاہیے کہ وہ کتنے پانی میں چل رہے ہیں، کس طریقے سے اس علم کو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ استاد اگر کبھی شاگرد کا امتحان لے تو یہ امتحان لینا جائز اور درست ہے، بلکہ اچھا ہے کہ جس کی وجہ سے شاگرد محنت کرے، ورنہ تو اگر امتحان ہی نہ ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن چونکہ حدیث سے اس سے تعلق نہیں ہے اس لیے جی نہیں چاہتا، لیکن عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بولتا چلا جا رہا ہے، تقریر کرنے والا تقریر کرتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹے تقریر کی، دو دو گھنٹے تقریر کی، 10-15 منٹ بولتا رہا، لیکن شاگرد نے اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تو وہاں پر ہے وہ، لیکن اس کا دماغ کہیں بازار میں گھوم رہا ہے، کہیں شاپنگ سینٹر میں گھوم رہا ہے، اور کیا کہا اسے کچھ پتہ وغیرہ نہیں چلتا۔ یہی حال پڑھنے کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ شاگرد درسگاہ میں تو آ کر بیٹھتے ہیں لیکن کتاب میں کبھی توجہ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی امتحان بھی لینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ہماری طرح نہیں تھے، وہ تو پوری طریقے سے متوجہ ہوتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو وہ بہت غور و فکر سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا امتحان لیا ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کوئی ایسی بات پوچھنا چاہیے جو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس میں محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں کچھ آتا ہے، انگلش میں مولی احمد کیا کہتے ہیں اسے، جس کو ہم معمہ اور کیا کہتے ہیں الجھن اور گپ بھی والی باتیں کہتے ہیں کہ ہے معمہ، یعنی وہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ بتاؤ، یہ اغلوطات جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، فضل کی طرح، فضل فضل انگلش میں پزل، انگلش میں جس کو صحیح بالکل پزل کہا جاتا ہے۔ تو یہ پزل کی چیزیں کہنی چاہیے یا پزل کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ذہن کو تیز کرنا ہو تو اس صورت میں پزل بتایا جائے یا پزل کہا جائے تو یہ پزل کہنا جائز اور درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترجمۃ الباب میں کیا ترجمۃ الباب منعقد کیا؟ طرح الامام المسئلہ، امام کا مسئلہ کو پیش کرنا اپنے ساتھیوں پر، لیختبر ما عندہم من العلم، تاکہ ان کے پاس کتنا علم ہے، ان کی معلومات کیا ہے وہ معلوم ہو جائے، وہ اس کو پتہ چل جائے۔ تو اس طریقے سے یہ پزل کو، صرف پزل دماغ کو خراب کرنے کے لیے، پزل کو اپنی فوقیت یا اپنی برتری بتانے کے لیے، بیکار چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہے، لیکن ایسے مسئلے جو کیا ہے معلوم کرنے ہو کہ ان کو یاد ہے کہ نہیں، ان کو ان کے ذہن میں ہے یا نہیں، یا یاد رکھا ہے کہ نہیں، اس طریقے سے امتحان لینے کے لیے اگر اس طریقے سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی بات پوچھی جائے تو یہ پوچھنا جائز اور درست ہے۔ اس میں ان کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جواب نہیں دے گا تو توہین ہوگی، کہا کہ اس میں توہین وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اس علمی استعداد کو معلوم کرنے کے لیے اس طریقے سے سہمائی ششمائی
کوئی امتحان لینا، سالانہ امتحان لینا، یا کبھی کبھار پوچھ لیا جانا کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، توجہ بھی ہے کہ نہیں، اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ بتایا۔ باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم۔ اور دلیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واقعہ ابھی تمہارے سامنے جو گزرا وہ ذکر کیا۔ دیکھو، میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ بخاری کے یہ جو کتاب ہے اور اس کی صحیح بخاری ہے، اس میں ایک ہی حدیث بار بار آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس کی طرف بے توجہ ہو جاتے ہیں، زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ ایک حدیث 17 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کتاب میں ایک حدیث کو دوبارہ لانے کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک ہی سند سے دوسری حدیث کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ سند میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا، متن حدیث میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے واقع کے اعتبار سے تو مقرر اور متکرر ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ جدت ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ندرت ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نیاپن ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو بخاری کو بہت ہی باریکی سے دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کے باوجود چند حدیثیں ایسی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مقرر ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں، اتنے بڑے ذخیرے میں، اتنے بڑے جنگل میں اگر کچھ ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک علمی بات تھی، وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے سامنے ایک سوال رکھا، اور واقعہ وہی جو ابھی تمہارے سامنے گزرا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال کیا ہے، مسلمانوں کی ہے، ما ہی بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو یہ پزل یا اس طریقے سے یہ اغلوطات یا اس طریقے سے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، حالات کو معلوم کرنے کے لیے سوال وغیرہ کرنا جائز اور درست ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، کہ اس کے ورق نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مثل المسلم یا مثل المسلم، وہ مسلمانوں کی طرح ہے، حدثونی ما ہی، بتاؤ وہ کیا ہے، مجھے بتاؤ تم وہ کیا ہے۔ قال، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو فوقع الناس فی شجر البوادی، جنگلی کھیتوں درختوں کے نام گنوانے لگے۔ قال عبداللہ، میرے دل میں آیا کہ وہ نخلا ہے، پس میں شرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حدثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کیا ہے۔ قال ہی النخلہ، فرمایا کہ وہ نخلا ہے، وہ کھجور ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلومات حاصل کی جاننے کے لیے کہ ان کا دماغ، ان کا علم کتنا ہے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ استاد اس طریقے سے کبھی کبھی اگر امتحان لے تو یہ امتحان لینا بھی جائز اور درست ہے۔ جی قال رحمه الله باب القراءة والأرض على المحدث وروى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث زمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر زمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. وبه قال حدثنا
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءة سواء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدالك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه صدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمار بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال نهينا في القراءة أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع به. فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك إن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. اس وقت ابھی جو بات چل رہی ہے حدثنا و اخبرنا، اسی کے ضمن میں یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی لکھی ہوئی حدیثیں ہیں، اب اس زمانے میں تو اب یہ بات نہیں رہی اس لیے کہ سب کتابیں وغیرہ ہو گئی، لیکن امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہر ایک محدث کے پاس اپنی اپنی حدیثیں ہوتی تھی کہ وہ روایت کیا کرتا تھا۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس کوئی کتاب ہے اور وہ استاد اپنے شاگرد کو وہ اپنا مسودہ لکھا ہوا اس کو دے دے اور کہے کہ اس کو تم پڑھو، اور وہ دوسرے شاگردوں کے سامنے پڑھتا ہے، سمجھ میں؟ یعنی استاد خود حدیث دوسرے شاگرد کو نہیں بتاتا، استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حدیث ہے، اس میں سے وہ شاگردوں کو دوسرا شاگرد بتا رہا ہے، سمجھ میں آنے؟ تو اگر اس طریقے سے بتایا جائے تو اس کا روایت کرنا معتبر ہوگا یا اس کا روایت کرنا معتبر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی محدثین کے یہاں اس طریقے سے اگر روایت کی گئی ہو قراءت و عرض علی المحدث، ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک اپنا مسودہ ہے، وہ اپنا مسودہ اپنے شاگرد کو دے دیا، خود استاد اس میں سے نہیں پڑھتا بلکہ شاگرد پڑھتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پرانے زمانے میں دستور یہ تھا کہ استاد پڑھتا تھا اور شاگرد سنتے تھے، بس، سمجھ میں آنے، اور وہی حدثنا کر کے وہ روایتیں کیا کرتے تھے۔ آج کل تو زمانہ ہی سارا بدل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال، تو اگر استاد نے وہ کتاب شاگرد کو دے دی اور شاگرد کو کہا کہ تم پڑھو، اور وہ شاگرد وہاں پر پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھ رہے شاگرد کو دوسرے شاگرد بھی سن رہے ہیں، سمجھ میں؟
اب یہ دوسرے شاگرد اس کتاب کی حدیثوں کو روایت کرنا چاہیں تو یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو مناولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مناولہ کی ایک شکل تو یہ ہے جو ابھی بتائی. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک کتاب جتنی حدیثیں ہیں مجھے یاد ہے وہ میں نے 10 بستے میں ایک جز میں ان سب کو جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد میں نے اس کو دوسرے شہر میں بھیج دیا، لیسٹر میں، گلاسگو میں، اور وہاں پر ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ میری سند ہے، میری حدیثیں ہیں، تم اس کو روایت کرو. اب وہ وہاں وہ روایت کر رہا ہے تو اس کا اعتبار ہے یا اس کا اعتبار نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کتاب القاضی القاضی میں ہدایہ میں تم نے پڑھا ہوگا کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لکھی ہوئی بات پہنچائی جائے تو شہادت کی بھی ضرورت ہے. اگر 2 گواہ ہو اور وہ 2 گواہ کہیں کہ ہاں فلاں کی یہ کتاب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ کتاب بدلی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہی ہے اور یہ تمہارے سامنے روایت کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ صحیح ہوگا. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ القراءۃ والعرض علی المحدث، پڑھنا اور اسی طریقے سے محدث کے سامنے پیش کرنا ہے. یعنی میں نے کہا کتاب دے دی، اب تم کہا تم پڑھ کر مجھے سناؤ. اب یہ عرض علی المحدث کہا جاتا ہے کہ محدث کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے. وہ عرض علی المحدث سے جائز ہے کہ نہیں ہے. ورع الحسن، یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت ہی اونچے درجے کے تابعیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ثوری سے مراد حضرت سفیان ثوری ہے. میں نے ابھی بتایا تھا کہ 2 سفیان کے نام آتے ہیں، ایک تو ہے سفیان ابن عیینہ، وہ بھی بڑے محدث ہیں. دوسرے سفیان ثوری، یہ بھی بہت ہی اونچے درجے کے کیا ہے، عالم بھی ہے، بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ بھی ہیں، بہت ہی اونچے درجے کے ولی اللہ بھی ہیں. ان کے نام کے ساتھ ثوری کا لفظ لگا ہوا ہے. ثور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے بیل کو، سمجھ میں؟ جیسے آج کل ہم کسی کے لیے کہتے ہیں ارے گدھے، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بیل کہا جاتا تھا، بیل کے طرح، سمجھ میں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی متبرک اور بہت ہی قریبی آدمی تھے. اور جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، اس کو اتنی زیادہ محتاط اور اتنی زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی وجہ سے ذرا سی بات کے اوپر ان کی گرفت ہو جاتی ہے. جو لوگ بڑی آفسوں میں، بڑی مجلسوں میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. جلدی میں مسجد میں داخل ہونے کا بھی ادب ہے، پہلے داہنا پاؤں رکھو، پھر دعا پڑھو، پھر بایاں پاؤں رکھو، اور نکلو تو پہلے بایاں پاؤں نکالو، پھر دعا پڑھو، پھر داہنا پاؤں نکالو. یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی وجہ سے ایک دن مسجد میں جب داخل ہوئے تو داہنا پاؤں داخل کرنے کی بجائے بایاں پاؤں داخل کر دیا. انہوں نے مسجد میں داخل ہونے کے ادب کے خلاف کر دیا. بس ادب کا خلاف کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیبی آواز سنائی دی گئی، اور یہ کہا گیا یہ ثور ہماری محفل میں کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں، ہمارے دربار میں کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں. سمجھ میں آیا؟ ان فوراً توبہ کی اور توبہ کر کے پھر اللہ کو راضی کر لیا. بہرحال تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا ثور کہا گیا تھا، وہ بیل مسجد میں کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں وہ ادب بھی معلوم نہیں، تو اس وجہ سے چونکہ اللہ کی طرف سے یہ لقب ملا تھا ان کو، اس وجہ سے ان کو یہ بہت پسند آیا اور اپنے نام کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا اور کہا کہ سفیان ثوری. تو ثور کے معنی آتے ہیں بیل کے. بہرحال وہ ثوری وہ مالک.
وہ فرماتے القراءۃ جائزۃ، اس طریقے سے قرات کرنا استاد شاگرد کو دے دے اور کہے تم میری طرف سے پڑھ کر سنا دو، تم میری طرف سے پڑھ کر سنا دو، اور اس کو سن کر تم استاد کی طرف سے روایت کرنا شروع کر دو، تو یہ کرنا جائز اور درست ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ وَاحْتَجَّ، اور بعض حجت پکڑی ہے بعضوں نے، فی قراءۃ علی العالم بحدیث زمام ابن ثعلبہ، بعض حضرات نے حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ دیکھو حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے بعد اپنی قوم کو جا کر کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا۔ اب حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے؟ جی تو یہی چاہتا ہے کہ پورا واقعہ تمہارے سامنے، جو بھی عبارت پڑھی گئی وہ بھی تمہارے سامنے بتاؤں، لیکن وقت کی تنگی ہے، اس وقت میں پورا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آج یہیں پر یاد رکھنا، کل یعنی آئندہ پیر کو، آئندہ منڈے کو انشاءاللہ 11 بجے میں یہیں سے شروع کروں گا کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ کون تھے، کیا تھے، اور واقعہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ جو آج پڑھا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا